دوسری دعا جو بہت فائدہ دیتی ہے غم میں، رنج میں، تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں، مشکلات میں. کچھ لوگ کو ہوتا ہے نا کہ جو کام کرنے لگتے اس میں اٹکا ہوا جاتا ہے، کام ہی نہیں ہوتا، ہر چیز میں پریشانی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، مختصر: اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی، لا اشرک بہ شیئا، لا اشرک بہ شیئا. انسان زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، وجہ ہی نہیں پتا ہوتی، پتہ نہیں کس بات پہ دل گھبراتا ہے، دھڑکنے لگتا ہے زور زور سے، لگتا ہے جیسے کچھ ہو گیا، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا، شیطان انسان کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کو کہتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جس کو کوئی پریشانی ہو، غم ہو، کوئی بیماری ہو، سختی ہو، تکلیف ہو، وہ کیا کہے؟ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ. پچھلی دعا اگر مشکل ہے تو یہ تو کچھ مشکل نہیں، اللہ ربی لا شریک لہ، بس یہ پڑھتا جائے تو اس انسان سے وہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر بڑی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بچے کا کوئی خیال آ جاتا ہے، ایسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے، پتہ نہیں اکیلا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کو، طرح طرح کی شیطان پریشانیاں آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو کوئی اور وہ دشمن ہے نا، چھوڑتا نہیں. اور اس کو پتا کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اس سے ہر غلط کام کروایا جا سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. جب انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں غموں سے، تکلیفوں سے. تو اب آپ دیکھیے کہ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی ضروری نہیں کہ 1,40,000 پڑھے. کچھ لوگ گھبرا کے بھی پڑھتے ہی نہیں. قرآن میں، حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا کہ آپ 1,00,000 پڑھیں یا 1,25,000 پڑھیں. جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن دل سے پڑھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اسی طرح یہ کلمات دکھ دور کرنے والے بھی ہیں. دکھ ہو رہا ہے نا، ڈسٹرب ہے آپ، دل پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و الم کی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے، وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے. آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. مشکل وقت میں، تکلیف اور گھبراہٹ کے وقت میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. اسی طرح بعض اوقات آپ کو اچانک خبر سنتے ہیں اور آپ کا دل گھبرا اٹھتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، آپ نروس ہو جاتے ہیں. تو اس وقت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح شام ویسے بھی اگر آپ پڑھیں نا 7 حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارے مشکلوں کو کفایت کرتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھبراہٹ شروع ہو ادھر سے پڑھنا شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایسا کلمہ ہے جو عرش کے نیچے جنت کے خزانے میں سے ہے. جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا، خود کو حوالے کر دیا، سپرد کر دیا. پھر اسی طرح کثرت سے استغفار جو ہے یہ بھی عذاب سے بچانے والا ہے. بیماریوں کا علاج بھی ہے استغفار، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ دل پہ بوجھ ڈالتے ہیں. وہ دل پریشان ہوتا ہے تو دل کا خون جو سارے جسم میں جاتا ہے، سارے جسم میں پریشانی پھیلتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے انسان کو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. قتادہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری کا علاج بتاتا ہے. گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. امام ذہبی کہتے ہیں
اللہ کے غضب کا علاج کثرت کے ساتھ سحری کے وقت استغفار کرنا اور سچی توبہ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں یہ ڈر لگتا ہے نا آپ کو کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہی نہ ہو, میں نے کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے, ہر انسان کو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے اور میری کوششیں کیا ہیں جو اس کے لیے میں کر رہی ہوں, کچھ بھی نہیں. تو اگر ایسی چیز دل میں آ رہی ہو تو اس وقت انسان سچی توبہ کرے اللہ سے اور سحری کے وقت استغفار کرے اور اپنی ساری حاجتیں اور مناجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرے. 7ویں چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو یہ کلمات پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی بہت زبردست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے. اگر کسی کو بھی ڈپریشن وغیرہ ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. پھر غم دور کرنے کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اس میں ساری چیزیں آ گئی. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہم اور غم, عاجزی, سستی, بخل, بزدلی, قرض داری اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے, کہ اللہ ہماری زندگی سے یہ ساری چیزیں نکال دے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, کیونکہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اور پھر جو بیمار ہو, غریب ہو, اس کو آپ خود بھی دم کرے. خواتین بھی کر سکتی ہیں, اس کے لیے کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہوتی ہیں گھر میں, آپ اپنے بچوں کے اوپر ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے جھاڑ سکتے ہیں ان کو, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں مشکلات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے سچے دل سے پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں خوشیاں عطا کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.